آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ افغانستان اکثر اسے سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، پر کیوں؟ کیا یہ صرف ایک نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری صدیوں پرانی کہانی ہے؟ چلیے آج اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ زمین ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک پہیلی کیوں بنی رہی؟ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے چلیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 1 صدی سے بھی زیادہ پہلے افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان نے ایک بہت ہی زبردست سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، افغانستان جیسی چھوٹی سی طاقت جو ان شیروں کے درمیان ایک بکری جیسی ہے، آخر چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ پسنے سے بچے گی کیسے؟ اور سوچیں، یہ الفاظ آج بھی بالکل اتنے ہی سچے لگتے ہیں، بالکل فٹ بیٹھتے ہیں افغانستان کی جیو اسٹریٹجک حقیقت پر۔ تو اسی تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب سیدھا حال کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا واقعات تھے جنہوں نے افغانستان کو ایک بار پھر عالمی سرخیوں میں لا کھڑا کیا اور یہ ثابت کیا کہ امیر عبد الرحمن خان کے خدشات وہ آج بھی زندہ ہیں؟ 2021 میں تو جیسے پوری دنیا نے افغانستان میں ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھی۔ سوچیں، اپریل میں نیٹو نے کہا ہم جا رہے ہیں، مئی تک طالبان نے پورے ملک میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی، اور پھر بس چند ہی مہینوں میں 15 اگست کو کابل ان کے قبضے میں تھا۔ اسلامی امارت افغانستان کی بحالی کا اعلان ہو گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا بس دیکھتی رہ گئی۔ لیکن جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک جانی پہچانی کہانی کی بس ایک نئی قسط تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حال ہی میں ہوا، یہ تاریخ کے بڑے آئینے میں کیسا دکھتا ہے؟ اور یہیں سے وہ مشہور لفظ سلطنتوں کا قبرستان سامنے آتا ہے، جو افغانستان کی قسمت سے جیسے جڑ سا گیا ہے۔ سلطنتوں کا قبرستان یہ صرف ایک خوفناک سا نام نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے افغانستان کی پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ یہ اس کڑوی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی کسی بڑی عالمی طاقت نے اس زمین کو فتح کرنے کی کوشش کی، وہ آخرکار ناکام ہو کر ہی لوٹی۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور یہ ٹائم لائن اس سائیکل کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ سوچیں، 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم سے لے کر 13ویں صدی میں چنگیز خان تک ہر دور کی سپر پاورز یہاں آئیں۔ پھر 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جنہوں نے 3 خونریز جنگیں لڑیں۔ پھر 1979 میں سوویت یونین کا حملہ، اور بالکل حال ہی میں 2001 سے 2021 تک امریکی قیادت والا اتحاد۔ کہانی ہر بار لگ بھگ ایک ہی رہی: حملہ، شدید مزاحمت اور آخرکار پسپائی۔ لیکن کہانی صرف باہر سے آنے والوں کی نہیں ہے۔ شاید افغانستان کی اصلی طاقت اس کے اندر چھپی ہے، اس کے لوگوں میں، اس کے کلچر میں۔ تو آئیے اب تھوڑا اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ افغانستان کی طاقت اور اس کا چیلنج دونوں ہی اس کے پیچیدہ نسلی بنیاد میں چھپی ہیں۔ دیکھیں، پشتون 42% کے ساتھ سب سے بڑا گروپ ہیں، لیکن تاجک، ہزارہ اور ازبیکس بھی بہت اہم حصہ ہیں۔ یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ ملک کو ایک طرف تو بہت رچ کلچر دیتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی سیاسی تقسیم اور اندرونی کشمکش کا سبب بھی بنتی رہی ہے، اور اکثر باہر کی طاقتوں نے اسی تقسیم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور نسلی تنوع کے ساتھ ساتھ زبانوں کا تنوع بھی ہے۔ دری یعنی پارسی ملک کی لنگوا فرانکا ہے، ایک رابطے کی زبان جسے تقریباً 78% لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف پشتو ہے، وہ بھی سرکاری زبان ہے جسے 50% آبادی بولتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر افغان کم از کم 2 زبانیں بولتے ہیں، جو اس خطے کے گہرے ثقافتی ملاپ کی نشانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب پیراڈاکس کی۔ ایک طرف ہے افغانستان کی زمین میں چھپی کھربوں ڈالر کی دولت، اور دوسری طرف اس کے لوگوں کی غربت۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ $1 ٹریلین، جی ہاں، $1 ٹریلین، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے معدنی ذخائر کی ایک اندازن قیمت ہے۔ لتھیم، تانبا، سونا، نایاب دھاتیں، سب کچھ۔ نظریاتی طور پر یہ وہ دولت ہے جو اس ملک کی قسمت کو پلٹ سکتی ہے۔ لیکن اس بے پناہ دولت کے پوٹینشل کے باوجود زمینی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ 2023 میں ایک عام افغان کی سالانہ آمدنی صرف
$2000 से कुछ ही ऊपर थी। जैसा कि इस चार्ट में साफ नजर आ रहा है, ये आलमी औसत के सामने कुछ भी नहीं है, और यही वो गहरा मुआशी तजाद है जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो तालीम, सेहत और मेयारी ज़िंदगी को नापता है, उसमें अफ़गानिस्तान 191 मुल्कों में से 181वें नंबर पर है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुश्किलात कितनी शदीद हैं। तो ये सारे तारीख़ी और मुआशी हक़ाइक़ हमें आज के अफ़गानिस्तान में वापस ले आते हैं, जहां मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये अभी एक ऐसी कहानी है जिसे लिखा जाना बाकी है। आज अफगानिस्तान के सामने कई बड़े मसाइल खड़े हैं। एक तरफ शदीद इंसानी और माशी बहरान है, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई तस्लीम नहीं कर रहा। ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक पर सख्त पाबंदियां हैं। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ गुरोहों से मुसल्लह झड़पें अब भी जारी हैं, और इस सब के ऊपर ब्रेन ड्रेन यानी पढ़े लिखे काबिल लोगों का मुल्क छोड़कर जाना और पनाह गुज़ीनों का बहरान, ये सब मिलकर एक बहुत संगीन सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। कदीम सकाफ़तों, बेपनाह दौलत और कभी ना झुकने वाले लोगों की ये सरजमीन, जो सदियों तक सल्तनतों की जंग का मैदान बनी रही, क्या आखिरकार अपना मुस्तकबिल अपनी मर्जी से लिख पाएगी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।